السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہاں جی، سوال ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے کہ بعض ہمارے اہل حدیث علماء بھی جس طرح مولانا اسحاق صاحب مدنی فیصل آباد والے اور دیگر علماء وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی شان نہیں ہے سوائے اس کے کہ لا اشبہ غیبتاً، یہ جو حدیث ہے اس کے علاوہ کوئی شان نہیں۔ اور ان کی والدہ کے بارے بھی انہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چھپایا۔ ایسا خاندان کیسے اسلام کا اور پریشان نہ ہو، کوئی بندہ بھی اٹھ کے سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ، اس کو سوال کرنے دے۔ آپ کا سوال مکمل ہو گیا، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث کا یہ طرہ امتیاز ہے، تقریر کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، تقریر کے بعد کوئی بھی سوال اسلام پر، مسلک اہل حدیث پر اعتراض ہے، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جواب نہ دوں۔ اور ہم اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ اس نے جرت و بے باکی کے ساتھ سوال کیا ہے، تو کیوں نہ جو اس کے سوال ہیں اسی پر آج کی تقریر ہو جائے۔ کیوں بھائی، آپ تائید کرتے ہیں؟ چلو پھر سنو۔ انہیں اس بچے نے 2 سوال کیتے نے، تقریر پنجابی چ کراں کہ اردو چ کراں؟ چلو پنجابی اردو دونوں ہی سنی جاؤ، کوئی گل نہیں۔ پہلا انہیں سوال کیتا ہے کہ بعض علماء اے آندے نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تے فضیلت ہی کوئی نہیں، تے ایک مولوی صاحب دا نام لیا ہے جنہ دا نام ہے مولوی اسحاق چالوی۔ سارے دوست احباب بخوبی آگاہ ہو جاؤ، مولوی اسحاق چالوی صاحب قطعی طور تے اہل حدیث نہیں سن، تے نہ ہی انہاں دا منہج اہل حدیث دے نال کوئی تعلق سی۔ انہاں دی زندگی دے اندر ہی ہفت روزہ اہل حدیث دے اندر انہاں دے افکار و نظریات لکھ کے کبار علماء دے جڑے فتوے نے وہ شائع ہوئے کہ انہاں دا منہج مسلک اہل حدیث، منہج محدثین دے نال دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جماعت اسلامی دے اندر کئی پرانے علماء اہل حدیث سیاسی طور تے داخل ہو گئے، تے خلافت و ملوکیت کتاب پڑھ پڑھ کے انہوں دا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ انہاں مولویاں دے اندر مولوی اسحاق چالوی دا شمار ہوندہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل ہے نے یا نہیں، انشاءاللہ میں چند چیزاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہوں، لیکن ایک بات پہلے واضح کر دیاں، جڑا بیٹے نے دوسرا سوال کیتا ہے کہ خطباء جڑے نے وہ آندے نے کہ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چھپایا۔ میرے بھائیو دوستو، اے جاہل خطباء تے واعظین جڑے رواندے نے تے جیباں خالی کراندے نے تے جھولیاں پھراندے نے، یا انہاں نے موضوع پھبان واسطے رسول اللہ دے آنسو آپ بھی روندے نے تے لوگاں نو بھی رواندے نے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اے بالکل جھوٹا تے بناوٹی پروپیگنڈا جڑا ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا، اور لوگ سندے نے اور نسل در نسل انہاں دے اندر چلدا آ رہا ہے۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظیم، بڑی پاک باز، بڑی حیا والی، بڑی دیانتدار، نبی علیہ السلام دی جان نثار اور وفادار صحابیاں نے، ایسی عظیم عورت جڑی نبی علیہ السلام دی رشتے دے اندر ساس لگے، اور او دی بیٹی ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے ام المومنین، اس عورت دے بارے جھوٹا پروپیگنڈا اسی طرح ہی ہے جی میں لوگوں نے مشہور کیتا ہے بھائی ایک مائی نبی پاک دے ہوتے روز کورا سٹ دی سی، اللہ دے نبی روز اتھوں لنگ دے سن،
روز نعوذ باللہ وہ نبی پاک دے سر وچ کوڑا پاندی سی۔ اللہ دی قسم ہے اسلام دی 10 صدیاں دے اندر اس واقعے دا وجود دنیا دی کسے کتاب اندر نہیں۔ یہ بھی بالکل جھوٹی بناوٹی خبر ہے، بلکہ نبی علیہ السلام دا اے دے اندر استخفاف اور توہین ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ صاف ستھرا تے طاہر و مطہر نبی، پاکیزہ نبی، او روز جا کے اپنے سر دے وچ کوڑا پوان، این خیال استو محال استو جنو۔ اے بات میں وعدے کر دینا چاہنا۔ ہن آ جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پہلی مرفوع حدیث انہاں دی فضیلت دے بارے۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کرنا چاہیا تو نبی علیہ السلام دے کول آئیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اج تو پہلا روئے زمین دے ہوتے مینو اگر کسے کرانے نال کسے بندے نال سب تو ود کے نفرت سی تے نعوذ باللہ تواڈے نال سی، تے اج تو بعد اگر مینو سب تو بڑھ کے جگہ دے دیو بھائی، ٹھیک ہے جی، استودع اللہ دینکم، اللہ دے سپر جی، السلام علیکم۔ ہاں بھئی توجہ ہے، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ذرا اچھی آواز نہ دسنا جے روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو؟ نہیں آپ پنجاں لے بھی بیٹھے، کڈی زور دی آکھیا سو پنجاں چ، ایک کریلا تے نیم چڑھیا بھابی تھے بیٹھا ہے، کیوں بھائی زور اثر چ بھی اچھی آمین آنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ حضرات بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظیم شخصیت ہے اور کن ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے تو کہنے لگی، آج سے پہلے روئے زمین پر سب سے برا گھرانہ جن سے نفرت تھی وہ نعوذ باللہ آپ کا تھا، اور آج کے بعد جس گھرانے سے مجھے سب سے بڑھ کر محبت ہے اور جس شخصیت سے محبت ہے وہ آپ کا گھرانہ ہے اور آپ کی شخصیت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس محبت کا جواب کیا دیا؟ فرمایا، ہندہ مجھے بھی تیرے گھرانے کے ساتھ محبت ہے، جس گھرانے کے ساتھ اللہ کے نبی کو محبت ہے اسی گھرانے کا ثبوت اور فرض جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ان کی فضیلت میں دوسری حدیث ہے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو کاتب قرآن کی ذمہ داری سونپی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا اور دین اسلام کے اندر دیانت و امانت کا سب سے اعلیٰ منصب اور عہدہ قرآن مجید کی کتابت کا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی کتابت کس سے کروایا کرتے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ ان کی دوسری فضیلت ہے، اور یہ پہلی بھی حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث بھی مرفوع ہے۔ اب حضرات آئیے ان کی والدہ پر بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے ہوئے کہا کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت آزاد ہو اور زنا کرے؟ اتنی پاکیزہ اور اتنی حیا والی اور اتنی وزادار خاتون تھی کہ جس کے ذہن میں وہم و گمان میں دور دور تک بھی فحاشی اور زنا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسی پاکیزہ عورت کے بطن سے حضرت معاویہ نے جنم لیا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیک، یہ ابو سفیان سنبھال کر رکھنے والا بندہ ہے، اس کے مال میں سے پیسے لے کر میں اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہوں،
اگر یہ بھی چوری ہے تو میں یہ کام بھی نہیں کروں گی۔ حضرات دیانت دیکھیے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے الفاظ کہ چوری نہیں کروں گی، اس کے اندر اپنے خامد کے مال میں تصرف اس کی اجازت کے بغیر کرنا درست نہیں سمجھتی تھی۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دیانتدار تھے، دنیا کے اندر وہ شیعہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہوگا جو حضرت ابو سفیان کی دیانتداری پر کبھی انگلی اٹھائے۔ زمانہ جاہلیت میں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد عرب کے لوگ دو بندوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دیا کرتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا کو ابو طالب کو، اور ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیانتداری کی وجہ سے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ دیانتدار تھے۔ اور سچے کتنے تھے، صادق کتنے تھے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ہرقل ہے، سارا دربار کافروں کا ہے، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہیں یا بتوں کے پجاری ہیں۔ اور سچا کتنا ہے؟ فرماتے ہیں لولا الحیاء لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں، نبی علیہ السلام کے دشمنوں اور کافروں کی موجودگی میں 10 سوال ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا سچا، ایسا دیانتدار، ایسی حیا والی، ایسی پاکیزہ خاتون کا بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں کے اندر لڑے گا انہوں نے اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کو، صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں، شیعہ سنی کتابوں کی شہادتیں ہیں کہ سمندر کے اندر اگر پہلا کسی نے غزوہ لڑا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑا ہے۔ حضرات یہ بھی مرفوع حدیث ہے۔ اب آئیے نبی علیہ السلام کی خواب کے اندر جو صحابی آئے اور پھر اس کی شان آئے، اس کے کیا کہنے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، جتنی مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو اپنی خوابوں میں دیکھا ہے کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا۔ حضرات اس شان میں سے اگر حصہ پایا ہے تو حضرت معاویہ نے بھی پایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی امت کے ایک لشکر کو دیکھا ہے، سمندر میں، کشتیوں میں دیکھا ہے، بیری بیڑوں پہ دیکھا ہے، مسندوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ ہوتے ہیں۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بھی حضرت معاویہ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی، کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی جتنی دعائیں۔ میں حیران ہوں، آنکھیں اگر بند ہیں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا؟ یہ جو کور چشم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بڑی بات کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں اہل تشیع کے غالی فرقہ نصیریوں کے بارے میں ایک حکایت سنائی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور رب کہنے والے ہیں، یہ جس طرح اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں اسی طرح ان کے اندر یہ خامی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی صحابی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، گالی بکتا ہے تو دوسرا اس سے بڑی، تیسرا اس سے بڑی، چوتھا اس سے بڑی کہانیاں بناتے ہیں۔ اور یہی کہانیاں ہندہ کے کلیجہ چبانے کے بارے میں بنائی گئی ہیں، اور یہی کہانیاں حضرت معاویہ کے بارے میں بنائی گئی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ 3 آدمی تھے جو کڑھل مارنے والے تھے۔ آپ کو پتہ نا ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک گپ ہے اور ایک کڑھل ہے۔ کڑھل 1000 گپیں کٹھی کر لی جائیں تو ایک کڑھل ہوتا ہے۔ یہ شیعہ جو ذاکرین ہیں یہ ایک مجلس کے اندر کئی کڑھل مارتے ہیں۔ اور کیسے مارتے ہیں؟ ایک بندے نے کہا جی میرے دادے نے بحر الکاہل سمندر دے وچ چھال ماری تے اپر چناب دے وچوں باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے بھائی تیرے دادے دی؟
दूसरे ने आख्या अच्छा इन्हें समंदर च छाल मारी है तो नहरों बाहर निकल आया, उसने भी छोड़ी। उसने कहा मेरे दादे ने सुए के अंदर राजबा में छाल मारी, वो दरियाए रावी दरिया में से बाहर निकल आया। तीसरे ने सोचा मैं इससे बढ़कर क्या कर सकता हूं और मैं केड़ी चवल मारा। उन्हें आख्या मेरे दादे ने रावी विच छाल मारी ते घरों नलके चो बाहर निकल आया। यही बिल्कुल हालत है शिया ज़ाकिरीन की। कोई किताब नहीं, कोई दलील नहीं, दुश्मनी में भी ऐसी बातें करते हैं और मोहब्बत में भी गुलूव करते हुए ऐसी बातें करते हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला ने 40 साल हुकूमत की है। कितने साल? और जिन्होंने 2 साल हुकूमत की है इन्होंने उनको माफ नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और जिन्होंने 40 साल जो है वो हुकूमत की हो तो ये कैसे माफ कर सकते हैं। मैं अहले तशय्यो को ये दावत फिक्र देना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं और आप जब चाहें इस बात को आजमा लें। हजरत मुआविया के बारे में बाज बरेलवी पीर और मौलवी भी बड़ी बदजुबानियां करते हैं और जेलम के मदाफात के अंदर कोई सरगना है वो भी जब चाहे मुंह से जो मर्जी कहना शुरू कर देता है। अंसाबुल अशराफ जो बलादरी किया है ये दुनिया में सबसे पहले शाया हुई किताब और इसको पढ़ पढ़ कर मौलवियों का बेड़ा गर्क हुआ है। इस किताब को यहूदियों ने सबसे पहले शाया किया है। पूरी दुनिया में यहूदी हजरत अली और हजरत मुआविया के बारे में किताबें शाया करते हैं, छापते हैं और 2 ग्रोहों की राफजी और नासबियों की सरपरस्ती करते हैं। हमारा मनहज क्या है? जिस तरह अंबिया इज्जत व इस्मत में ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, इसी तरह नामूसे शर्फ़े सहाबियत में हजरत अबू बकर और हजरत अली में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह सहाबा और अहले बैत में और इसी तरह मौला अली में और हजरत मुआविया में नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी की भी हम बेएहतरामी करने के कायल नहीं हैं। हजरात इस हदीस को समझ लो, ला तसुब्बु अस्हाबी उलमा बैठे हैं, ये सब है, शतम नहीं है। अरबी जुबान में इस उंगली को क्या कहा जाता है भाई? अवाम में से किसी को पता है? बोलिए ऊंची आवाज से। शहादत की उंगली तो हमारी जुबान में कहते हैं, अरबी में इसका नाम सबाबा है। सबाबा क्यों कहा जाता है? ये ऐब की तरफ इशारे करती है, ये तान करती है। हजरात इस वजह से इसको सबाबा, सबसे सबाबा कहा जाता है। ला तसुब्बु अस्हाबी का माना क्या है? हाथ की उंगली से, हाथ की उंगली से, मैं जुबान की बात नहीं कर रहा, हाथ की उंगली के साथ भी किसी सहाबी की और अहले बैत के किसी फर्द की तौहीन करने के हम कायल नहीं हैं। हजरात हदीस में आता है कुछ अफराद थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां मिले इनको कत्ल कर दो, डेथ वारंट उनके जारी हुए। उनमें से अब्दुल्ला बिन खतल काबे के पर्दों में लटका हुआ है। या रसूलल्लाह उधर तौबा तौबा कर रहे हैं, फरमाया यो कत्ल, मार दो इसकी गर्दन। उसको वहीं पर मार दिया गया। अब इन बंदों में से एक बंदा बैत लेते हुए नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ गया, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था इसकी गर्दन मारो। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ पीछे कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम का वो हाथ पकड़े, खींचे, बा ये नहीं, मुझसे बैत लें, आप अपना हाथ पीछे खींच लें और सहाबा किराम की तरफ देखें। सहाबा किराम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह के नबी से बातचीत हो रही है, क्या हुक्म आता है हम उस पर अमल करेंगे। और अल्लाह के नबी सहाबा को देख रहे हैं कि ये कब गर्दन उतारते हैं। और ये कहने वालों कि हमारे वली गैब जानते हैं, सहाबा से बढ़कर कोई वली नहीं है। उनको मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सीने में क्या चल रहा है इसके बारे में नहीं पता। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहलत दे रहे हैं। सहाबा के ज़हनों में जो बात चल रही है, हजरात जरा सुनते जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाखिर उससे बैत ले ली। साड़ी पंजाबी दे विच आंदे ने चाई चाई उठिया, भाई धौन बच गई है। मेरे भाइयों दोस्तों, जब वो चला गया
اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو آڑے ہاتھوں لیا اور میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں ملے مار دینا، تو میں تو تمہیں موقع دے رہا تھا کہ اس کی گردن اتارو، تو صحابہ کرام نے کیا کیا، یا رسول اللہ تسی سانو اکھ مار دیں دے، سانو کی مار دیں دے؟ اکھ تا انج اشارہ کر چھڑ دے تے ویکھو اسی گاٹا لاندے کہ نہ لاندے۔ حضرات اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میری آنکھ بھی خیانت کرتی نہیں ہے، ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہے، اللہ کی قسم ہے صحابہ کے بارے میں اہل حدیث کی آنکھ بھی خیانت نہیں کرتی۔ اوہ اہل حدیث ہی ہوئے جی صحابہ اور اہل بیت دے بارے اکھ بھی خیانت نہ کرے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اور آؤ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو جتنی دعائیں دی ہیں کسی صحابی کو نہیں دی۔ سن لو، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں، اپنے آپ کو کوئی انجینئر ڈاکٹر سمجھتا کہ لاتا ہے، وہ بھی ذرا سوشل میڈیا استعمال کرے کہ پوری دنیا کے یہودی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے خلاف کیوں ہیں۔ یہودیوں نے لکھا ہے ہٹلر سے زیادہ ظالم اگر کوئی ہے دنیا کا بادشاہ تو وہ معاویہ ہے، وہ کام وہ ظلم ہٹلر نے بھی نہیں کیا جو معاویہ نے کیا ہے۔ 86 لاکھ مربع میل، 2 روایتیں ہیں 64 لاکھ مربع میل، 3 بر اعظموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکومت تھی۔ 86 لاکھ مربع میل میں حضرت معاویہ کا اعلان تھا اسلامی سلطنت کے اندر کوئی یہودی بھی رہ سکتا نہیں۔ اور آؤ میں اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، میں نے شہر یار رضا عابدی سے کہا، حضرت علی کو رب کہنے والے شہنشاہ نقوی سے کہا، کس منہ سے گالیاں دیتے ہو اور اہل بیت کا نام لیتے ہو؟ کبھی مولا علی نے گالیاں دی ہوں، کبھی حسنین کریمین نے گالیاں دی ہوں، اور ہم ان کا حیا کرتے ہیں جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں، اور ہم اس شخصیت کا حیا کرتے ہیں جس کے دستے راز پہ حضرت حسن نے بیعت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو نماز پڑھنے والے اور قرآن سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع ہیں، ہم نے کبھی ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ جب وہ نماز کی طرف بڑھیں گے ان کو سمجھ آئے گی 24 سال مولا علی نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اپنے محبوب کے امام کا احترام کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر یہ ہاتھ درست نہ ہوتا اللہ کی قسم ہے حضرت حسن کبھی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ اور شہدائے کربلا کی بات کرنے والوں، مجھے اس بات کا بھی جواب دینا ہے، کربلا کے سپاہیوں کے نام چھپاتے ہو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کربلا کے سپاہیوں میں سے بعض سپاہیوں کا نام معاویہ بھی ہے، جس طرح ابو بکر عمر عثمان تھا اسی طرح بعض سپاہیوں کے نام معاویہ ہیں۔ آج کوئی اپنے بچے کا نام بدری صحابہ کے نام پہ رکھتا ہے، ان کی شان الگ ہے۔ مجھے دنیا میں وہ شیعہ دکھاؤ جس نے کبھی 72 شہدائے کربلا کی محبت میں اپنے بچے کا نام ابو بکر، عثمان، عمر اور معاویہ رکھا ہو۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ حضرات پوری دنیا میں یہودی دشمن ہے، پوری دنیا میں۔ اور میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت علی کی خلافت میں حضرت معاویہ نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا؟ بھائی یہ بول کر بتانا، آپ بھی بتاؤ، کیا تھا؟ نہیں، اونچی آواز نہ بولو۔ حضرت علی نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی 6 سال تقریباً خلیفہ رہے ہیں، 6 سال کے دوران حضرت معاویہ نے کبھی خلافت کا اعلان کیا؟ اپنی حدود اور سرحد بنائی؟ الگ ریاست کے خد و خال ہوتے ہیں، جاہلوں کی دنیا میں رہنے والوں کبھی اس بات پہ بھی غور کرنا، انہوں نے کبھی خلافت کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے الگ سے حدود نہیں بنائی، انہوں نے الگ سے عدالتیں نہیں چلائیں، انہوں نے الگ سے سکہ نہیں بنایا، ریاست کے خد و خال میں سے کوئی ایک عمل بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، بلکہ حضرت معاویہ اختلاف کے دوران اگر علمی مسئلہ میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے حضرت علی سے مسائل پوچھا کرتے تھے، صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں ہیں۔ اور مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، میں تو آپ کے ضلع کا، شہر کا، ادھر کا ہی رہنے والا ہوں، مجھے کہہ دیتے ہیں توڑا کھلا ٹائم ہے،
اور مہمان خطیب کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، یہ بھی آداب کے منافی ہے۔ یہاں تو خطیب کو بٹھائے نا، پھر جب وہ آئیں پھر مجھ پر یہ واجب ہے کہ ان کا میں اکرام کروں اور ان کو زیادہ وقت دوں تاکہ آپ ان کے علم سے مستفید ہو۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اور جو بندہ نیوی کے اندر ہے، جرمنی، یورپ، اس نے جو جغرافیہ سمندر کا بنایا ہے، آج دنیا کی افواج اس کو نقل کرتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں۔ لیکن جاؤ، ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر بات غلط ہو جہاں مرضی پکڑ لینا۔ یورپ نے اگر سمندر کا جغرافیہ اور ضابطہ اور سفر اور سمتیں اور مد و جزر اگر کسی سے لیا ہے، اللہ کی قسم ہے حضرت معاویہ سے لیا ہے۔ ریاست کے اصول حضرت عمر کے لیے ہیں اور سمندر کے اصول بر و بحر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو کتاب سے مراد قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے، الفاظ بھی ہے، اس کا معنی سنت اور حدیث بھی ہے۔ جس طرح تمام دینی علوم کی ماں قرآن ہے، فن نحو ہے، صرف ہے، بدیع ہے، لغت ہے، حضرات اسماء الرجال کا فن ہے، یہ کتاب مہیمن ہے قرآن مجید، تمام اسلامی علوم کی ماں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو شریعت کا عالم بنا دے۔ آپ میں کوئی سکول ٹیچر بھی بیٹھا ہے، پروفیسر صاحب تو بیٹھے ہیں، ان کی گواہی کیوں بھائی پیچھے کو بیٹھا ہے ٹیچر، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا بھائی، دنیاوی تمام علوم کی ماں کون سا علم ہے؟ بایو، فزکس، کیمسٹری اور ایٹنامک، جتنے بھی علوم ہیں، اے بھی ماشاءاللہ ساڑھے حافظ صاحب بھی بڑے بڑے استاد جے، کیا مجھے شیخ صاحب میں جڑی گل کر رہے ہیں ذرا، دنیاوی تمام علوم، اے ڈاکٹری بھی، انجینئری بھی، عمارتاں دی، گڈیاں دی، لوہے دی، تیاریاں دی، دنیا کا کوئی فن اور کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی اساس میتھمیٹکس نہ ہو، حساب نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یا اللہ اس کو شریعت کے علوم کا بھی ماہر بنا دے اور دنیا کے علوم کا بھی ماہر بنا دے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور عذاب ہونا چاہیے نہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ اور وحدی بھی۔ بڑے نکتے کی بات ہے، اسلام کی سچائی کو کسی نے سمجھنا ہے حضرت معاویہ کی عظمت سے ہی سمجھ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو رہنمائی کرنے والا بنا، ہدایت کا ماخذ بنا، مہدیہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مہدیہ ہدایت کا ماخذ بنا۔ وحدی بھی، جاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام جو پھیلا ہے وہ حضرت معاویہ کی خلافت کے دور میں پھیلا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، وحدی بھی، اللہ اس کے ذریعہ دونوں کو، لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔